بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں بادشاہت کے زمانے اور اس سے پہلے پتھر اور دھات کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی ادوار گزرے، غلاموں کی تجارت کو بہت بڑا فعل سمجھا جاتا رہا ہے۔ لوگ غلام لے کر جہازوں میں پھرتے تھے، انہیں بالآخر فروخت کر کے اپنے پیسے کھڑے کر کے چلے جاتے تھے، اور اس سے بڑا اور کیا دکھ ہوگا کہ انسان بکتے تھے اور کہاں کہاں سے آ کر بکتے تھے، اور وہ اپنے نئے مالکوں کے پاس کیسے رہ جاتے تھے۔ یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے کہ مہاراجاؤں کی حکومت میں داسیاں بکتی تھیں جو مندروں میں ناچ اور پوجا پاٹ کرتی تھیں۔ یہ داسیاں دور دراز سے چل کر آتی تھیں، انہیں زیادہ تر مندروں میں رکھا جاتا تھا۔ کپل وستو کے راجا شدودن کا بیٹا سدھاک، جو اپنے باپ کو بہت ہی پیارا تھا اور بعد میں وہ مہاتما بدھ کے نام سے مشہور ہوا، اس کا دل لگانے کے لیے اس کے باپ نے 1000 لونڈیاں خرید کے محل میں رکھی تھیں تاکہ صاحبزادے کو دکھ، غم، بیماری، بڑھاپے اور موت سے آشنائی نہ ہو۔ یہ لونڈیاں شہزادے کا دل بہلاتی تھیں اور یہ رسم پہلے سے ہی چلتی آ رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر، ان کے والدین بھی پیغمبر تھے، وہ دنیا کے حسین ترین شخص تھے، وہ بھی بک گئے۔ میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی باقاعدہ بولی لگی تھی۔ یہ دردناک کہانیاں چلتی آتی رہی ہیں اور ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے زمانے میں غلامی کا دور اور رسم بھی تھی۔ غلامی اور انسانی تجارت کے خلاف سب سے پہلے آواز جو اٹھی وہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہایت کبھی رسم ہے، چلتی تو زمانوں سے آ رہی ہے، اور اسے پورے کا پورا روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے تو چلو اپنے 100 غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو آزاد کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر جب کسی سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم یہ غلام آزاد کر دو۔ اگر وہ شخص کہتا کہ حضور میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا غلام کسی سے قسطوں پر لے لو، کوئی 5 روپے مہینہ، 3 روپے مہینہ، قسطیں ادا کرتے رہنا، لیکن غلام آزاد کر دو۔ یہ غلامی کی ایک ایسی کبھی رسم تھی جس سے انسان آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پھر امریکہ میں تو اس نے باقاعدہ کھیل کی صورت اختیار کر لی۔ افریقہ سے غلاموں کے جہاز بھر بھر کر لائے جاتے تھے اور افریقی لوگوں کو امریکہ کے شہروں میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے 7 قسطوں میں چلنے والی فلم روٹس تو دیکھی ہی ہوگی۔ اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ گورے کس کس طریقے سے، کس ظلم و ستم کے ساتھ کالے سیاہ فام غلاموں کو لا کر منڈیوں میں فروخت کرتے تھے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، یہ دکھ جو ذہن کے ایک خانے میں موجود ہے، اسے لے کر میں چلتا رہتا تھا، جیسا کہ آپ بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو مجھے ایک انٹرویو کمپنی میں بطور سبجیکٹ ایکسپرٹ رکھا گیا۔ میں وہاں چلا گیا۔ اس کمیٹی میں کل 8 افراد تھے۔ وہ 8 افراد کا پینل تھا جس میں خواتین و مرد بھی تھے۔ وہاں ایک ایک کر کے کینڈیڈیٹ آ رہے تھے اور ہم ان سے سوال کرتے تھے۔ براڈ کاسٹنگ اور لکھنے لکھانے کے حوالے سے سوال پوچھنا میرے ذمے تھا۔ وہ بہت بڑا انٹرویو ہر ایک سے لیا جا رہا تھا۔ وہاں کسی صاحب نے باہر سے آ کر مجھے کہا کہ ایک صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، گھر سے انہیں پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں تو یہاں پہنچ گئے۔ میں اپنے دیگر کمیٹی کے ارکان سے اجازت لے کر اور معذرت کر کے باہر گیا کہ براہ کرم ذرا دیر کے لیے اس انٹرویوز کے سلسلے کو روک لیا جائے۔ میں ہال میں ان صاحب سے ملنے کے لیے گیا، وہ صاحب ملے، بات ہوئی، وہ چلے گئے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے ہال میں ان امیدواروں کو دیکھنے لگا جو بڑی بے چینی کی حالت میں اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور جو باری بھگتا کے باہر نکلتا تھا اس سے بار بار پوچھتے تھے کہ تم سے اندر کیا پوچھا گیا ہے اور کس کس قسم کے سوال ہوئے ہیں، اور ان باہر بیٹھے امیدواروں کے چہروں پر تردد اور بے چینی اور اضطراب عیاں تھا۔ میں کھڑا ہو کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ اگلے زمانے میں تو لونڈی غلام بیچنے کے لیے منڈی میں تاجر باہر سے لایا کرتے تھے، آج جب ترقی یافتہ دور ہے اور چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خود اپنے آپ کو بیچنے اور غلام بنانے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور چیخیں مار مار کر اور تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو، اپنی ذات، وجود کو، جسم، ذہن اور روح کو فروخت کرنے آئے ہیں، اور جب انٹرویو میں ہمارے سامنے حاضر ہوتے ہیں
اور کہتے ہیں سر میں نے یہ کمال کا کام کیا ہے، میرے پاس یہ پرانے مالک کا سرٹیفکیٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ جناب اس سے اچھا غلام اور کوئی نہیں، اور یہ لونڈی اتنے سال تک خدمت گزار رہی ہے اور ہم اس کو پورے نمبر دیتے ہیں اور اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے، اور سر اب آپ خدا کے واسطے ہمیں رکھ لیں اور ہم خود کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا وقت بدل گیا، کیا انسان ترقی کر گیا، کیا آپ اور میں اس کو ترقی کہیں گے؟ کسی معیشت کے بوجھ تلے، کسی اقتصادی وزن تلے ہم اپنے آپ کو خود بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں لے جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو رکھ لو، اس کو لے لو اور ہمارے ساتھ سودا کرو کہ اس کو غلامی اور اس کو لونڈی گیری کے کتنے پیسے ملتے رہیں گے۔ یہ ایک سوچ کی بات ہے اور ایک مختلف نوعیت کی سوچ کی بات ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے اور مجھے بالکل منع کیجئے کہ خدا کے واسطے ایسی سوچ آئندہ میرے آپ کے ذہن میں نہ آیا کرے، کیونکہ یہ کچھ خوشگوار سوچ نہیں ہے۔ کیا انسان اس کام کے لیے بنا ہے کہ وہ محنت و مشقت اور تردد کرے اور پھر خود کو ایک پیکٹ میں لپیٹ کے اس پر خوبصورت پیکنگ کر کے گوٹا لگا کر پیش کرے کہ میں فروخت کے لیے تیار ہوں؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو نظر کے آگے سے گزرتی رہتی ہیں، اور پھر یہ خیال کرنا اور یہ سوچنا کہ انسان بہت برتر ہو گیا ہے۔ برتر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے گرے لوگوں کو سہارا دے کر اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی قومیں مضبوط اور طاقتور ہوتی ہیں جو تفریق مٹا دیتی ہیں۔ دولت، عزت، اولاد یہ سب خدا کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو عزت نفس لٹانا، لوگوں کو برابری عطا کرنا، یہ تو وہ عمل ہے جو ہمارے کرنے کا ہے، اور اس سے ہم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں اور اپنی ہی ذات کو معتبر کرتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے بابا جی کے ڈیرے پر ایک نوجوان سا لڑکا آیا۔ وہ بیچارہ ٹانگوں سے معذور تھا اور اس نے ہاتھ میں پکڑنے اور وزن ڈالنے کے لیے لکڑی کے 2 چوکھٹے سے بنوا رکھے تھے۔ وہ بابا جی کو ملنے، لنگر لینے اور سلام کرنے آیا کرتا تھا۔ میں وہاں بیٹھا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی، اور چونکہ بابا جی کے سامنے ہم آزادی سے ہر قسم کی بات کر لیا کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا بابا جی آپ کے خدا نے اس آدمی کے لیے کچھ نہ سوچا، یہ دیکھیے نوجوان ہے، اچھا لیکن صحت مند ہے۔ بابا جی نے ہنس کے کہا سوچا کیوں نہیں سوچا، بلکہ بہت زیادہ سوچا، اور اس آدمی کے لیے ہی تو سوچا۔ میں نے کہا جی کیا سوچا؟ اس آدمی کے لیے؟ کہنے لگے اس کے لیے تم کو پیدا کیا، کتنی بڑی سوچ ہے اللہ کی، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں نے کہا جی، مسکراتے ہوئے، آئندہ سے ڈیرے پر نہیں آنا، یہ تو کندھوں پر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے سوچنا تو فلاح کی راہ ہے، اور یہ ترقی جسے ہم ترقی سمجھتے ہیں، یا وہ ترقی جو آپ کے ارد گرد، ہمارے ارد گرد ابلیسی ناچ کر رہی ہے، یا وہ ترقی جو آپ کو خوفناک ہتھیاروں سے سجا رہی ہے، اسے ترقی تو نہیں کہا جا سکتا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 2 سپر پاور تھیں اور ان کا آپس میں بڑا مقابلہ رہتا تھا، اور وہ کاغذی جنگ لڑتے ہوئے اور الیکٹرانک کی لڑائی لڑتے ہوئے آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کا تقابل کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو یہ طعنہ دیتی تھی کہ میں تم سے بڑی سپر پاور ہوں، اور دوسری پہلی کو، اور وہ اپنی سپر پاور ترقی کی پرکھ و پیمانہ یہ بتاتی تھیں کہ جیسے ایک کہتی ہے کہ تم 10 سیکنڈ میں 1 ملین افراد کو ملیا میٹ کر سکتی ہو، ہم 5 سیکنڈ کے اندر 1 ملین انسان ہلاک کر سکتے ہیں، اس لیے ہم بڑی سپر پاور ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی تقابلی مطالعے میں یا معاملے میں اور کسی بات پر فخر ہی نہیں کیا۔ تو کیا انسانیت اس راہ پر چلتی جائے گی، اور جو علم ہمیں پیغمبروں نے عطا کیا ہے اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے پیچھے ہٹتی جائیں گی کہ ہم نئی چیزیں، نئے لوگ حاصل کرتے جا رہے ہیں؟ بہرکیف یہ دکھ کی باتیں ہیں، اور بہت سے لوگ میرے ساتھ اس دکھ میں شریک ہوں گے، لیکن اس دکھ کو ختم کرنے میں میرا ساتھ دیں اور آہستہ آہستہ اس سوچ کو پروان چڑھائیں کہ اصل ترقی کیا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔